السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس معاشرے کی تلخ حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرنے میں جو مزہ آتا ہے، دوسروں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے میں جو مزہ آتا ہے، بھلے ہی وہ برائی وہ نقص سامنے والے شخص میں پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو، اس کو بولنے میں، گول مٹول کرنے میں اور اس کی برائی کرنے میں جو ہم دلچسپی لے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی و بربادی کے جو ہے وہ دہانے پر ہے۔ ہمیں آج قرآن مجید سیکھنے میں مزہ نہیں آتا، ہمیں جو ہے نماز سنت کے مطابق پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، ہمیں جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے میں مزہ نہیں آتا۔ وہیں پر اگر کوئی مجلس لگی ہو، کوئی محفل لگی ہو جہاں پہ کسی کی برائی ہو رہی ہو، ہم فوراً جاتے ہیں اور اپنا ایک حصہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، بھلے ہی ہمیں اس شخص کے تعلق سے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہو تو وہ جان لے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر وہ چیز یعنی وہ برائی جو سامنے والے شخص میں پائی جاتی ہے اس کو اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو کیا یہ اب بھی غیبت ہی کہلائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، ہاں، اب یہ غیبت کہلائے گی۔ اگر وہ برائی وہ نقص اس سامنے والے شخص کے اندر نہ ہو تب تو یہ بہتان ہے، اور بہتان کی سزا تو اس سے زیادہ کہیں بڑھ کر ہے۔ اچھی طرح سوچنے والی بات ہے۔ معاشرے کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ محنتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کی الگ الگ ٹیکنک کو فالو کر رہے ہیں، وہیں پہ اخلاقیات میں کیا ہمارا رول ہے؟ زمیں بوس ہو چکے ہیں، ہم کسی کی تعریف سننے کو پسند نہیں کرتے، صرف دوسروں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں پر کچھ لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے، اس قدر آگے بڑھ گئے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائیوں کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، جبکہ ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو کرتے ہیں، عمر بن خطاب کو کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ وہ مقدس جماعت جس نے اپنا گھر بار اجاڑ کر دین اسلام کی حفاظت کی اور دین اسلام کے لیے اپنے سروں کو حاضر رکھا ہر میدان جنگ میں، اور ہجرت کے موقع پر جو سب سے پہلے شریک تھا شخص، وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج لوگ ان کے خلاف بھی بکواسات کر رہے ہیں، لوگوں کو نہ جانے کیا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ جو ہے دین پہ عمل تو نہیں کر رہے، لیکن جن ہستیوں نے دین پہ عمل کیا ہو، جن ہستیوں نے اپنی جان اسلام کے لیے لگا دی ہو، ان ہستیوں کی بھی برائیاں کر رہے ہیں، ان ہستیوں تک کو نہیں چھوڑ رہے آج لوگ۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، غیبت سے بچے، برائیوں سے بچے، ایک دوسرے پر بہتان باندھنے سے بچے۔ اللہ رب العزت بہتان باندھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی برائیوں کو جو چھپائے ہوئے ہے، آج جو ہم مارکیٹ میں گلیوں میں گھوم رہے ہیں شان و شوقت کے ساتھ، یہ اللہ ہی کا تو کرم ہے۔ اگر اللہ ہماری برائیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دے، دوسروں کے سامنے جو ہے وہ کھول کر رکھ دے، خدا کی قسم کسی سڑک پر، کسی بازار میں، کسی مسجد میں داخل ہونے کی بھی ہمیں جو ہے اب اجازت نہیں ہوگی کہ ہم نے گناہ ہی ایسے کیے ہوئے۔ بالکل، ہم نے گناہ ایسے کیے ہوئے تو مزید اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور غیبتیں کرنا بند کرے، اور اپنا حصہ ڈالے دین کی خاطر کہ میں دین کو کس طرح سے ریپریزنٹ کر سکتا ہوں۔